کر خورشید کی کشتی ہوئی غرقاب نیل، ایک ٹکڑا تیرتا پھرتا ہے روئے آب نیل، تشت گردوں میں ٹپکتا ہے شفق کا خون ناب، نشتر قدرت نے کیا کھولی ہے فسد آفتاب، چرغ نے بالی چرا لی ہے عروس شام کی، نیل کے پانی میں یا مچھلی ہے سیمے خام کی۔ تشریح: علامہ محمد اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مختصر سی نظم کو تحریر کیا ہے۔ نئے چاند کے حوالے سے منظر کشی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سورج اپنی تمام تر تابناکیوں کے بعد شام کے وقت غروب ہوا تو ایسا لگا کہ اس کے جانے کے بعد نور کا ایک ٹکڑا چاند کی صورت میں آسمان پر نمودار ہو گیا ہے۔ اس لمحے کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے کناروں پر سورج کی لالی اس قدر گہری ہو چکی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے قدرت نے سورج کی تمام سرخی آسمان پر انڈیل دی ہو۔ اس نئے چاند کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے شام ایک دلہن ہو اور چاند اس کے کانوں کے بندے، یا پھر شفاف اور چمکتے پانی میں چاند کی چاندنی مچھلیوں کی طرح تیر رہی ہو۔ بند نمبر 2، مشکل الفاظ کے معنی۔ گوش، کان، آواز پا، پاؤں کی آہٹ۔ سیارہ ثابت نما، وہ سیارہ جو حرکت کرتا ہے لیکن بظاہر ایک جگہ کھڑا نظر آتا ہے۔ خار، کانٹا، خلش، الجھن، پریشانی۔ طفلک سیماب پا، بے چین و پریشان بچہ۔ قافلہ تیرا رواں بے منت بانگے درا، گوش انسان سن نہیں سکتا تیری آواز پا، گھٹنے بھرنے کا سما آنکھوں کو دکھلاتا ہے تو، ہے وطن تیرا کدھر کس دیس کو جاتا ہے تو، ساتھ اے سیارہ ثابت نما لے چل مجھے، خار حسرت کی خالش رکھتی ہے اب بے کل مجھے، نور کا طالب ہوں گھبراتا ہوں اس بستی سے میں، طفلک سیماب پا ہوں مکتب ہستی میں میں۔ تشریح: آخری بند میں اقبال براہ راست ہلال نو سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تیرا قافلہ گھنٹیوں کے بغیر ہے، اسی لیے انتہائی خاموشی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ یہ ایسی خاموشی ہے جسے انسان نہیں سن سکتا۔ تیرا وجود بھی کبھی کم ہو جاتا ہے تو کبھی اس میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے۔ فطری طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ تیرا سفر کس جانب ہے اور تیری قیام گاہ کہاں ہے؟ پھر اقبال چاند سے کہتے ہیں کہ اے رواں دواں رہنے والے سیارے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل، کیونکہ میں بھی اپنے ارد گرد کے ماحول سے اکتا چکا ہوں۔ میں اندھیرے کی بجائے روشنی کا خواہش مند ہوں، اور میں ایسے بچے کی مانند ہوں جو کسی درسگاہ کے نامناسب ماحول میں پریشان بیٹھا ہوتا ہے۔